ناظرین آج ہمارے ملک کے ایک ایسے سیاستدان ہماری محفل میں موجود ہیں جو خود کو سیاستدان سے زیادہ باغی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے ماتھے کا جھومر جناب جاوید ہاشمی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاشمی صاحب کیسا لگتا ہے؟ نئی سیاسی جماعت، نیا ماحول، نئے دوست، نئی لیڈرشپ، سب کچھ کیسا لگ رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. نہیں ہاشمی صاحب عزت تو آپ کی پہلے بھی تھی، نون لیگ میں بھی بہت تھی. ہاں جی وہ عزت تو تھی وہاں پہ بھی، لیکن زبان بندی تھی. جی اچھا، جبر کا ماحول تھا. جی اصل میں اس پارٹی میں منمانیاں شروع ہو گئی تھی، ڈکٹیٹرشپ بہت بڑھتی جا رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ساری زندگی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، وہ چاہے پارٹی میں ہو چاہے ملک میں ہو، وہ مجھے پسند نہیں. اس لیے تو میں باغی ہوں. اچھا ہاشمی صاحب ویسے آپ باغی ہیں کیوں؟ لو کر لو گل. جناب یہ میں اس نظام کا باغی ہوں اور کوئی میری باغ میں رہائش نہیں ہے. اچھا ہاشمی صاحب آپ کے مخالفین سوال کرتے ہیں کہ آپ اس نظام کے کیسے باغی ہیں؟ آپ تو خود اس نظام کا حصہ تھے، حصہ ہیں. دیکھیں اس نظام میں رہ کے اس نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور کوئی باغی ہو کے تو ہانگ کانگ تے نہیں شفٹ ہو جانا. نہیں ہاشمی صاحب آپ کی جمہوریت کے لیے قربانیوں سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. دیکھیں میں نے جیلیں نہیں کاٹی ہوئی. کون سا جیلر جیلیں کاٹنے دیتا ہے؟ اور ویسے بھی میں سیاستدان ہوں، کوئی لوہار نہیں ہوں. نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جیل میں بہت وقت گزارا ہے. وقت گزارا ہے تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے جیل سیف الملوک پہ وقت گزارا. حضور میں پوچھ رہا ہوں کہ جیل میں قید کاٹی ہے. اچھا اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جیل کاٹی ہے. ارے وہ تو واقعی میں بہت جیل گیا ہوں. اب تو جیل کے مچھر جو ہے وہ اس باغی کا خون پینے سے باغی ہو گئے. وہ جیلوں کو کہتے ہیں کہ صاحب بہادر کوئی نئی ڈش لے آ. بڑی جیل کاٹی ہے. اتنی جیل کاٹی ہے کہ ایک دفعہ میری جیب کٹ گئی تو میں نے شور مچا دیا، وہ میری جیل کٹ گئی، میری جیل کٹ گئی. آپ کے بارے میں تو کہا جاتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، جاوید ہاشمی کبھی ریل میں کبھی جیل میں. جی آپ بچاؤ فرما رہے ہیں، چونکہ اس وقت لاہور میں پڑھتے تھے اور ملتان رہائش تھی تو ریل کا پاس بھی بنوایا ہوا تھا. اچھا تو جیل سے نکلتے تھے تو ریل پہ چڑھ جاتے تھے، ریل سے اترتے تھے تو جیل میں چلے جاتے تھے. تو یہ جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے یہ جیل میں اور ریل میں ہی کی ہے. یونیورسٹی دے ہمیں فیسیں ہی دیندے رہے. لیکن ہاشمی صاحب آپ نے یونیورسٹی دور میں بڑے مظالم برداشت کیے. مجھے یاد ہے آپ کو برف کی سلوں پہ بھی لٹایا گیا. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. بہت ظلم برداشت کیے، بڑی سزائیں دی ہیں انہوں نے. آمروں نے آ کے برف کی سلوں پہ لٹایا. میرا خیال ہے انہوں تے دوانا برف تے نہیں لگا جنہیں جاوید ہاشمی لگا. بلکہ جنید صاحب میں تو جب جیل جاتا تھا تو میں گھر سے سرخ شربت کی بوتل بھی لے جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے برف پہ تو لٹانا ہی ہے، چلو ساتھ شربت لے جاتے ہیں، برف والے گولے بھی کھاتے رہوں گے. یہ فرمائیں کہ آپ کا نون لیگ کے ساتھ بنیادی اختلاف کیا تھا؟ جی میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نواز شریف کی ڈکٹیٹرشپ. ہاں آمریت آپ کہہ رہے تھے. جی پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا. پہلے میں نے کو یہ نہیں بتایا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے نواز شریف واری لے کے دوڑ گیا تھی. کیا آمریت تھی وہاں پہ؟ کیا ڈکٹیٹرشپ تھی؟ زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ 2 گھنٹے سارے اجلاس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے اور وہی بولتے رہتے تھے. میں تو کئی دفعہ کئی بندیاں تے منہ چگل پا کے بھی ویکھے زبان ہے کہ نہیں. اس حوالے سے میں نے ایک شعر بھی لکھا ہے،
وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اٹھا کر پھینکتی تھی ویلیو ساری پرا میری, وہاں تو بات کرنے کو ترستی تھی زباں میری. بس پھر میں نے یہی سوچا کہ داغی ہونے سے بہتر ہے بندہ باغی ہو جائے. کس چیز سے باغی ہوئے آپ؟ یہ ڈکٹیٹرشپ سے, موروثی سیاست سے, خاندانی سیاست سے. اچھا, لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ موروثی سیاست تو آپ بھی کر رہے ہیں, آپ نے بھی اپنی صاحبزادی کو ٹکٹ دی تھی. دیکھیں جنید صاحب, یہ آپ اس کو موروثی سیاست نہیں کہہ سکتے. یہ میمونہ ہاشمی کو یہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کا کی وجہ کچھ اور تھی. یہ اصل میں میمونہ ہاشمی کو اسکول کے ٹائم سے ہی اسمبلی بہت پسند ہے. اچھا, تو یہ پھر میمونہ بیٹی کے اس شوق کو پورا کرنے کا ایک ہی حل تھا, یا اسے اسمبلی کی ٹکٹ دی جاتی یا اسے دوبارہ اسکول میں کچی میں داخل کرا دی. اچھا, نون لیگ سے بغاوت تو سمجھ میں آ گئی, لیکن تحریک انصاف میں آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ بس جنید صاحب, ایک دفعہ اندر سے آواز آئی کہ ہم ملک میں تبدیلی لائیں گے. تو پھر میں نے اندر جا کے دیکھا تو عمران خان ٹی وی پہ تقریر کر رہا تھا. سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا. پہلے تو میں نے سمجھا شاید ٹی وی سگریٹ پینے لگ گیا, مگر میں نے جب غور کیا تو دیکھا تو عمران خان بڑی دھوئیں دار تقریر کر رہا. اچھا حاجی صاحب, آپ کے بارے میں کہ آپ عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, سب لوگ متفقہ طور پہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں, لیکن فرض کریں اگر تحریک انصاف اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ کی چوائس کیا ہوگی, صدارت یا وزارت عظمیٰ؟ آپ کی یہ بات سن کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب مرغی کھاؤ گے یا حلوہ؟ مولوی نے کہا کہ اچھا یار, اللہ تینوں بھی کسی ایسے امتحان چ پائے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.